آپ لوگ کہتے ہیں جی جو حاضر ہو اس کا مانگنا چاہیے، جو زمین پہ موجود ہو اس کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، جو دنیا سے چلا جائے اس کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وسیلہ حضور نے بھی مانگا ہے، ایک وسیلہ حضور نے خود مانگا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کے انتقال ہوا، یعنی جن کو خود آقا کریم والدہ کہتے تھے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو والدہ ہے، جن کو یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ کے بعد وہ میری والدہ ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی جو والدہ ہے۔ یہ روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کا جب انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام کی ان کی مغفرت کے لیے اور اپنے اور تمام انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگی۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضور نے خود ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضور نے خود ہاتھ اٹھائے، اور وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ کیسے اٹھائے اور کیسے ان کے لیے دعا مانگی، لیکن یہ سنیے کہ پہلے کیا ہوگا۔ جب ان کا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، یار موت ہو تو ایسی ہونا مدینے والے کی دعا مل جائے۔ فرمایا لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ام علی بن ابی طالب، فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو دخل علیہا، فرمایا ان پر حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، فجلس عند رأسها، فرمایا ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت، بڑی قیمتی بات ہے سننے والی، توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور ان کو اپنی والدہ کہتے تھے، اماں جی کہہ کے بلاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے آ کے بیٹھ گئے۔ ان دراسها فقال رحمک اللہ یا امی کنت امی بعد امی، فرمایا اے میری ماں، میری ماں کے بعد تم میری ماں تھی، رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، میری والدہ کے بعد تو میری ماں تھی۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسها ایاہ وکفنها ببرد فوقہ، فرمایا جب حضور علیہ السلام کفن حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن دینے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار دی، اپنی قمیض اتار کے حضور علیہ السلام نے پیش کی، فرمایا اس سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جائے۔ اب اس قمیض سے حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض پیش کی کہ اس قمیض سے انہیں کفن دیا جائے، اس قمیض سے انہیں کفن پیش کیا گیا۔ فلما فرغ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاء فیہ، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاء فیہ، فرمایا جب حضور نے کفن دے دیا، قبر تیار ہو گئی، حضور علیہ السلام خود قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام خود جا کے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کی قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ حضور اگرچہ سر کے پاس بیٹھ جاتے تو یہ بھی بڑا کمال تھا کہ حضور سر کے پاس بیٹھے ہیں، سر کے پاس بیٹھ کے دعا کی ہے، رحمک اللہ، یا اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرما، یہ بڑی نیک تھی، یہ میری ماں تھی، ان سے میرا رشتہ ماں کا رشتہ تھا، یہ بھی بڑی بات ہے، اتنا ہو جاتا پھر بھی بڑا تھا، اور پھر اپنی قمیض دے دینا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ حضور کے کپڑے اور پھر وہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کے بدن سے مس ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اتنا نہیں کیا بلکہ دعا بھی کی، دعا کرنے کے بعد اپنا جسم سے منسلک کپڑا، وہ کپڑا جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، وہ کپڑا بھی عطا کیا۔ وہ عطا کرنے کے بعد فلما فرغ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام جا کے ان کی قبر میں بھی جا کے لیٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ فاستجاء فیہ، ان کی قبر میں لیٹے بھی، پھر لیٹنے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میری آخری بات اور کلام ختم ہو رہا ہے، غور کیجئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ موجود ہے، ڈائریکٹ مانگو اور رب دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رب ڈائریکٹ دیتا ہے، اگر ڈائریکٹ ہوتا تو پھر مصطفیٰ کسی کا وسیلہ پیش نہ کرتے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. موت حق ہے, موت برحق ہے, موت نے آنا ہے, کبھی بھی آ جاتی ہے. مولا تو زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, موت دیتا ہے, یاد دیتا ہے. وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ, تو موت بھی دیتا ہے لیکن تو خود زندہ ہے, تجھے موت نہیں آنی. اور پھر فرمایا اغفر لی لأمی, اے اللہ میری ماں کو بخش دے. ایسے پتا چلا اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے. اغفر لأمی, اے اللہ میری ماں کو بخش دے. اور اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد, اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. اور پھر کیا فرمایا, وَلَقْ حُجَّتَهَا وَلَقِنْهَا حُجَّتَهَا, اور یا الہ العالمین اس کے جو فرشتے سوال کرنے آئیں گے نا ان کے اندر آسانی فرما, اس کے سوالوں کے جواب انہیں سکھلا دے. اب جب ہمارا بھی کوئی مردہ فوت ہو جائے نا تو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے وہ جو اعمال کر گیا اس کے لیے کافی ہے, بلکہ نہیں اپنی ماں کے لیے بھی, عزیز و اقربا کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا تعلق غوث جلی سے ہوتا ہے یا میرے علی سے ہوتا ہے یا داتا علی سے ہوتا ہے. بوسع علیہا مدخلہا, فرمایا یا اللہ یہ جس قبر میں جا رہے ہیں اس قبر کو ان کے لیے کھلا فرما دے, اس قبر کو ان کے لیے کھول دے. میری ماں ہے قبر میں جا رہی ہے, اس کے لیے ان کو کشادہ فرما دے. اور بحق نبی کا والانبیاء الذی من قبلی, فرمایا اپنے نبی کا صدقہ میرے وسیلے سے ان کی کو کشادہ کر دے, اور گزشتہ انبیاء کے وسیلے سے ان کی قبر کو کشادہ کر دے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. فرمایا من قبلی فإنک ارحم الراحمین, یا الہ العالمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا الہ العالمین میری والدہ کی قبر میں جانے کا وقت ہے, میرے وسیلے سے ان کی قبر کو روشن کر دے, کشادہ کر دے, اور گزشتہ انبیاء کے وسیلے سے ان کی قبر کو کشادہ کر دے. وَقَبَّرَهَا عَلَيْهَا, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے تکبیریں کہی, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے پتہ چلا قبر پہ جانا, وہاں پہ جا کے کچھ پڑھنا یہ بھی محبوب کی سنت ہے. آج جو کہتے ہیں نہیں وہ جو کچھ تھا کر کے چلا گیا, ہمارا کچھ حق نہیں کہ ہم ان کو کچھ پڑھ کے بھیجیں یا ان کے لیے کوئی نظر کریں یا ان کے لیے کوئی صدقہ کریں. آج کے اس 11ویں شریف کی محفل پہ یہ پیغام دے رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے سنی تیرا ہر قول و فعل یا محبوب کے فرمان سے ثابت ہے یا رب کے قرآن سے ثابت ہے. حضور نے 4 مرتبہ تکبیر کہی. وَأَدْخَلُوهَا اللَّحَدَ, پھر ان کو قبر میں داخل کیا. اور والعباس و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور بھی تھے, حضرت عباس بھی تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیلہ جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اور ساتھ ہی ساتھ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ تقوی بھی اختیار کرو. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, تقوی والے کام کرتے رہو, تقوی بھی کرو اور تقوی کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں وسیلہ بھی تلاش کرو. رب کی بارگاہ کی رسائی تک, اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے تک وسیلہ ضروری ہے. وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کی زندگیاں قرآن و سنت میں گزری ہیں, ان کے وسیلے سے, ان کی سفارش سے جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے, رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ تمہاری دعاؤں پہ رحمت کی نظر کر کے تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا. دنیا پہ لوگوں کی سفارش تلاش کرتے ہو, میرا کام ہو جائے, میرا کام بن جائے, فرمایا دنیا پہ سفارشی ہوتے ہیں, کل قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت مصطفیٰ کی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کے گھر قیامت میں تو مان گیا, آج حضور کی شفاعت میں آ جا, حضور کے وسیلے میں آ جا. اللہ کریم کی عزت کی قسم ہے آج اس 11ویں شریف کے موقع پر دعا ہے خلاق عظیم حضور کا صدقہ, حضور کے وسیلے سے, اور الشیخ عبد القادر جیلانی جن کا ہم ہر ماہ کو ذکر کرتے ہیں, اللہ کریم حضور غوث اعظم کا صدقہ سے اور تمام اولیاء کاملین کے وسیلے سے
ہماری تمام قسم کی حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔